الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی لفظ محمد کے بارے میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفاتی نام تو بے شمار ہیں، اور حضور کا ذاتی نام زمین میں محمد ہے، اور آسمانوں پر حضور کا ذاتی نام ہی احمد ہے۔ ہم چونکہ اہل زمین میں سے ہیں، اس لیے ہمارے لیے جو زیادہ معروف اور زیادہ متعارف سرکار کا ذاتی نام ہے وہ محمد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نام گرامی خود اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور یہ سرکار کی امتیازی شانوں میں سے ہے کہ سرکار کا نام خود رب العالمین نے رکھا۔ باقی کائنات میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، اس کے اعزاء و اقرباء رکھتے ہیں، اس کے رشتہ دار رکھتے ہیں، لیکن سرکار کی امتیازی شان یہ ہے کہ سرکار کا یہ نام صرف اعزاء و اقرباء نے نہیں رکھا، بلکہ خود رب العالمین نے سرکار کا نام محمد رکھا ہے۔ اور پھر سرکار کے نام میں یہ بھی ایک امتیازی شان ہے کہ باقی بچوں کی ولادت کے بعد ان کے نام تجویز ہوتے ہیں، جبکہ سرکار کی ولادت سے بہت پہلے، بلکہ صرف سرکار کی ولادت نہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے سرکار کا نام محمد رکھ دیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا، ابھی کوئی شے مارز وجود میں نہیں آئی تھی، جب اللہ نے یہ چاہا، ارادہ فرمایا کہ میں کائنات کو پیدا کروں، تو مالک کریم نے اپنے نور کے ایک تجلی کو یہ ارشاد فرمایا کہ کن یا محمد، کہ اے میرے نور کے عکس، اے تجلی نور، تو محمد بن جا۔ تو وہ نور حقیقت محمدی کی شکل میں ڈل گیا۔ تو کائنات سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا بھی فرمایا اور نام بھی رکھ دیا کہ یہ محمد ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ باقیوں کے نام ولادت کے بعد رکھے جاتے ہیں، جبکہ سرکار کا نام اس کائنات کی بھی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رکھ دیا تھا۔ اور باقیوں کا جو نام ہوتا ہے وہ نام
شخصیت کا مکمل تعارف نہیں کرواتا، صرف نام لے کر شخصیت مراد تو لی جاتی ہے۔ جس کا جو نام ہوتا ہے وہ نام جب بولیں تو مراد اس کی شخصیت تو ہوتی ہے، اس کی ذات تو ہوتی ہے۔ مثلا زید بولیں تو ظاہر ہے مراد زید کی ذات ہی ہوگی، عمر بکر خالد بولیں تو مراد ان کی ذوات ہی ہوں گی۔ تو باقی نام سے مراد شخصیت تو ہوتی ہے، لیکن وہ شخصیت کا مکمل تعارف نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا نام کا معنی اور مفہوم ہو وہ مسمى، وہ نام والا بھی بالکل من و عن اس مفہوم پر پورا ہی اترتا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام کسی کا شریف ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی کے ہر لمحے میں شرافت ہوتی نہیں۔ بعض اوقات کساوت بھی آ جاتی ہے، شرافت کے خلاف بھی کوئی عمل پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات نام کسی کا نذیر ہوتا ہے لیکن وہ ہر وقت ڈر سنانے والا نہیں رہتا۔ بعض اوقات مبشر نام ہوتا ہے، ہر وقت اس کے چہرے پر بشارت اور بشاشت نہیں ہوتی، غم زدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو نام سے مراد شخصیت تو ہوتی ہے لیکن باقی کسی کا نام ایسا نہیں کہ اس کی زندگی کے ہر لمحے کا وہ تعارف کروا سکے، اس کی مکمل سیرت کی وہ پہچان بن سکے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی وہ بابرکت نام ہے کہ جو سرکار کی شخصیت پر دلالت بھی کرتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری سیرت مطہرہ کا وہ تعارف بھی بنتا ہے، پوری سیرت کا تعارف۔ اس لیے کہ محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، کثرت سے تعریف کی جائے، لا انتہا تعریف کی جائے، تو ظاہر ہے تعریف اسی کی جاتی ہے جو قابل تعریف ہو۔ تو یہ نام سرکار کی پوری ذات، پوری سیرت کا تعارف اس لیے بنتا ہے کہ سرکار ہر لمحہ قابل تعریف ہیں، ہر معجزہ قابل تعریف ہے، سرکار کی شخصیت کا ہر پہلو قابل تعریف ہے، بلکہ سرکار تو سرکار سے منسوب ہر شے بھی قابل تعریف ہے۔ تو یہ نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا تعارف ہے۔ باقی ناموں کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بڑھ کر علماء نے یہ لکھا ہے کہ عام بندوں کے نام تو عام بندوں کے رہے، انبیاء کرام کے نام ظاہر بڑے بابرکت نام ہیں، بڑے باعظمت نام ہیں، لیکن جو جامعیت اللہ رب العالمین نے سرکار کے نام میں رکھی ہے وہ جامعیت باقی انبیاء کے نام میں بھی نہیں ہے۔ مثلا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نام آدم ہے، تو آدم کا معنی ہوتا ہے گندمی رنگت والا۔ اس میں ظاہر ہے رنگت تو واضح ہے، لیکن جس شخصیت کا یہ نام ہے ان کا کردار اور سیرت اس کے اندر واضح نہیں ہو رہی۔ نام میں برکت بڑی ہے لیکن شخصیت کا مکمل تعارف نہیں بن رہا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح ہے، اور یہ نوحہ سے بنا ہے، کثرت سے گریہ ازاری کرنے والے۔ یہ ان کے ایک پہلو پر دلالت تو کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی ساری زندگی صرف گریہ ازاری پر تو مشتمل نہیں، تبلیغ دین بھی ہے، اعداء کی تکلیفوں پر صبر بھی ہے، باقی شخصیت کے جو پہلو ہیں ان پر یہ لفظ نوح دلالت نہیں کر رہا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ لفظ عقب سے بنا ہے، مطلب ہے بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا، تو یہ ان کی ولادت کے بعد میں ہونے پر تو دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ ان کی شخصیت کا مکمل تعارف نہیں بن رہا۔ حضرت ابراہیم، اب رحیم یعنی مہربان والد کے نام پر تو یہ تعارف بن رہا ہے، ان کی شفقت پر، ان کی مہربانی پر تو دلالت کر رہا ہے، لیکن باقی جو شخصیت کے پہلو ہیں ان پر اس نام کی مکمل دلالت نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کے نام تو شخصیت کا مکمل تعارف ہوتے ہی نہیں، انبیاء کرام کے بابرکت ناموں کے اندر بھی وہ مکمل شخصیت کا تعارف نہیں ہوتا۔ یہ کائنات میں صرف ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے کہ جو سرکار کا نام بھی ہے، سرکار کی شخصیت کا مکمل تعارف بھی ہے، سرکار کی سیرت بھی ہے، سرکار کی صورت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد یہ جس طرح سرکار کا ذاتی نام ہے، اسی طرح یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ سرکار کو نام لے کر نہ پکارا کرو۔ تو اب احادیث طیبہ میں جہاں یا محمدہ لفظ یا سے سرکار کا نام لے کر پکارا گیا ہے، تو قرآن تو منع کر رہا ہے کہ نام لے کر نہ پکارو، تو احادیث میں یا محمدہ جو کہا گیا اس میں علماء نے مطابقت یوں بیان کی کہ نام لے کر ذاتی وصف، ذاتی نام کے اعتبار سے پکارنا منع ہے، لیکن سرکار کا یہ نام جس طرح ذاتی ہے اسی طرح صفاتی بھی تو ہے، تو صفات کو ذکر کر کے پکارنا تو منع نہیں ہے۔ جس طرح یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، یا حبیب اللہ کہا جا سکتا ہے، صفاتی نام لے کر پکارا جا سکتا ہے، اسی طرح محمد سرکار کی صفت کے طور پر ذکر کر کے یا محمد کہہ کے بھی پکارا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک علمی نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ نام لے کر ذاتی حیثیت سے پکارنا منع ہے، اور یہی نام سرکار کی صفت بھی ہے، اس اعتبار سے پکارنے میں ممانعت نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار کا نام پوری کائنات سے امتیازی شان والا نام ہے کہ یہ نام بھی ہے، سرکار کی شخصیت کا تعارف بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس نام کو یہ امتیازی خصوصیت بھی عطا فرمائی ہے کہ جس طرح اس کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے، بغیر کسی نقطہ کے ہے، اسی طرح اس نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا، یہ بھی بغیر نقطہ کے رکھا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اس کے نام پر کوئی نقطہ نہیں، کوئی عیب نہیں، اسی طرح اس کے محبوب کے نام پر کوئی نقطہ نہیں، ان کی ذات میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنے نام کے حروف 4 رکھے، اپنے محبوب کے نام کے حروف بھی 4 ہی رکھے، اور اپنا نام اس طرح کا رکھا کہ اللہ پڑھیں تو تیسرے حرف پر شد آتی ہے، محمد کو ادا کریں تو اس کے بھی تیسرے حرف پر ہی شد آتی ہے۔ مناسبت کتنی رکھی ہے اپنے اور اپنے محبوب کے نام میں، اور لفظ اللہ پڑھیں تو اس کا حرف مشدد لام ہوتا ہے، اور محمد پڑھیں تو اس کا حرف مشدد میم بنتا ہے۔ لام اور میم کے اندر مناسبت یہ ہے کہ آپ حروف تہجی کو پڑھیں تو ترتیب کے اعتبار سے جب لام آتا ہے تو اس کے فوراً بعد میم آتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مالک کریم بتانا یہ چاہتا ہے کہ لام کے بعد درجہ میم ہی کا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد درجہ محمد مصطفیٰ کا ہی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر رتبہ ہے اور مقام و مرتبہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اور مناسبت اتنی گہری رکھی کہ اس کا نام ایسا ہے، لفظ اللہ وہ نام ایسا ہے کہ اگر یہ 4 حروف کا مجموعہ ہو تو بھی بامانہ ہے، اللہ بامانہ لفظ ہے۔ اگر اس کے حروف علیحدہ علیحدہ کرتے جائیں، مثلا شروع سے حمزہ کو علیحدہ کر دیں تو للہ بن جاتا ہے، اور للہ بامانہ ہی رہتا ہے۔ جس طرح ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اگر آپ لام کو ہٹا دیں تو شروع میں حمزہ دوبارہ لے آئیں تو الہ بنتا ہے، یہ بھی بامانہ بنتا ہے، یعنی صرف حمزہ ہٹایا للہ بن گیا، حمزہ واپس لے آئے لام ہٹا دیا الہ بن گیا، معبود، یہ بھی بامانہ لفظ ہے۔ حمزہ اور لام دونوں کو ہٹا دیا پہلے لام کو تو لہو بن گیا، یہ بھی بامانہ ہے، مطلب ہے اسی کے لیے لہو ملک السماوات والارض۔ اور اگر آپ حمزہ اور دونوں لاموں کو ہٹا دیں تو ہوا بنتا ہے، اور هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ بھی بامانہ لفظ بنتا ہے۔ تو یہ نام ایسا ہے کہ اس کے حروف کو علیحدہ علیحدہ کر دیں تو ہر حرف بامانہ بنتا ہے، باقی ناموں کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا لفظ زید ہو، آپ زا کو ہٹا دیں تو یا اور دال یہ بامانہ نہیں بنتے،
اسی طرح یا کو ہٹا دیں، زال اور دال رکھیں تو یہ بامعنی نہیں بنتے۔ باقی لفظوں کے اندر اگر حروف کا مجموعہ مکمل ہو تو بامعنی رہتے ہیں، اور اگر مکمل مجموعہ حروف نہ ہو تو لفظ بامعنی نہیں رہتا۔ لفظ اللہ کی یہ شان ہے کہ یہ مکمل حروف کا مجموعہ ہو تو بھی بامعنی ہے، حروف کو علیحدہ کرتے جائیں تو بھی بامعنی ہی رہتا ہے۔ اسی طرح لفظ محمد کی یہ شان ہے کہ یہ مکمل حروف کا مجموعہ ہو تو بھی اس کا معنی ہے جس کی بار بار کثرت سے تعریف کی جائے، اور اگر اس کے بھی حروف علیحدہ کرتے چلے جائیں، مثلا شروع سے میم کو علیحدہ کریں تو حمد بنتا ہے، اور حمد کا معنی ہوتا ہے سراپا تعریف۔ سراپا تعریف ظاہر ہے یہ سرکار کی شخصیت پر دلالت کرتا ہے کہ سرکار سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک سراپا تعریف ہیں۔ اور اگر آپ ہا کو ختم کریں، میم کو واپس لے آئیں تو یہ بنتا ہے ممد، اور ممد کا مطلب ہوتا ہے مشکل کشا، حاجت روا، مشکلیں دور کرنے والا۔ اور ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت پر یہ لفظ بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر میم اور ہا ان دونوں کو ختم کریں تو پھر بنتا ہے مد، اور مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یا مطلب ہوتا ہے دراز ہونا۔ یہ دونوں معنی سرکار کی شخصیت میں یوں ہیں کہ سرکار کھینچ اس لیے رہے ہیں کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے لوگوں تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ ہی چکے تھے، اب یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو تمہیں وہاں سے پکڑ کر کھینچ کر پیچھے کر رہے ہیں۔ جہنم سے بچانے کے لیے سرکار کی یہ شان ہے کہ تمہیں کھینچ کر پیچھے کرتے ہیں۔ تو یہ کھینچنے والا معنی بھی ہے، اور دراز ہونے والا معنی اس طرح ہے کہ سرکار کی عظمتیں اور سرکار کی شانیں دراز اتنی ہیں جن کی انتہائی کوئی نہیں، حد ہی کوئی نہیں، اتنی دراز اور اتنی لمبی ہیں۔ اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر میم اور ہا دونوں کو ختم کریں مد بنتا ہے، اور اس کے جو دو معنی ہیں وہ دونوں ہی سرکار کی ذات میں پائے جا رہے ہیں۔ اور اگر میم ہا اور دوسری میم کو بھی ختم کریں تو پھر دال بنتا ہے، اور دال کا مطلب ہوتا ہے ہادی، رہنما، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون ہادی ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مالک کریم نے اپنے محبوب کا نام جو رکھا تو اس کے اندر شانیں ایسی رکھی کہ جو کائنات میں مخلوقات میں اور کسی نام کی شان نہیں ہے۔ یہ مکمل حروف کا مجموعہ ہو تو بھی یہ بامعنی ہے، اور اگر حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں تو بھی یہ لفظ بامعنی ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سرکار کے نام کی یہ بھی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو پیدا فرمایا تو جنت کی ہر شے پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام محمد بھی لکھا۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب آپ کوئی اپنا مکان بناتے ہیں تو آپ اپنے مکان کے باہر اپنے بعض اوقات تختی لگا دیتے ہیں نام کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مکان کا مالک فلاں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب جنت پر سرکار کے نام کی تختی لگا دی، جنت کی ہر شے پر سرکار کے نام کی تختی لگا دی، تو اس کا کیا واضح مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت بنائی تو میں نے ہے پر میں نے مالک اپنے محبوب کو بنا دیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس جنت کے مالک ہیں، اور پھر تختی نام کی اس لیے لگوا دی کہ آپ اپنے نام کی تختی گھر پر لگواتے ہیں تاکہ اپنے دوستوں کو گھر میں داخل ہونے دیں، جو دشمن ہیں انہیں گھر میں داخل ہونے سے روکیں، وہ اس میں داخل نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے محبوب کے نام کی تختی اس لیے لگا دی کہ جو محبوب کا غلام ہوگا، محبوب کی ملکیت میں اس کالونی کے اندر وہ داخل ہوگا، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہوگا اس کا جنت میں داخلہ منع ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اللہ رب العالمین نے اس لیے جنت پر لکھ دیا کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جنت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہیں جنت میں داخل ہونے دیں،
اور جس کو چاہیں جنت میں داخلے سے منع فرما دیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نام کے اسرار ہیں، معارف ہیں، رموز ہیں، اور سرکار کا نام برکت والا اتنا ہے، اتنی برکت والا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین اعلان فرمائے گا، ندا دی جائے گی کہ جو محمد ہیں وہ اٹھے اور جنت میں چلے جائیں بغیر حساب کے۔ محمد نامی شخصیت جنت میں بغیر حساب کے چلے جائیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بھی نام محمد ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ ندا مجھے دی جا رہی ہے، وہ اٹھے گا اور جنت میں داخل ہونے لگے گا۔ تو فرمایا گیا کہ جو بھی اس نام کا جنت میں جانے لگے گا، لا یمنعون، کسی کو بھی جنت جانے سے روکا نہیں جائے گا، لے کرامت اس میں محمد، اس لیے کہ یہ حضور کے نام کی عزت ہوگی کہ جس کا نام حضور کے نام پر ہوگا اس کو بغیر حساب کے اللہ رب العالمین جنت عطا کر دے گا۔ بلکہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کا حساب و کتاب کیا جا رہا ہوگا، تو جس کا نام محمد ہوگا اللہ رب العالمین اسے خاص طور پر فرمائے گا کہ تجھے ہم نے بخش دیا، جنت عطا کر دی۔ وہ بندہ تعجب سے یہ عرض کرے گا کہ مالک میرے عمل تو بخشش کے قابل نہیں تھے، مجھے جنت کس لیے عطا کی جا رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لے رکھا ہے کہ جس کا نام میرے محبوب کے نام پر ہوگا اس پر میں نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ حضور کے نام کی یہ برکت ہے کہ قیامت والے دن مالک کریم حساب و کتاب نہیں لے گا، اور حضور کے نام کی برکت سے اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دے گا۔ خود حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ولد لہ مولود، جس کے ہاں اولاد ہو، بیٹا پیدا ہو، فسماہ محمدً، اور وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے۔ کیوں نام رکھے یہ؟ فرمایا حبًا لی، میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، وتبرکم باسمی، اور میرے نام کی برکت کے حصول کے لیے وہ نام محمد رکھے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا محمد نام کے بندے کو تو مالک جنت عطا کر ہی دے گا، کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ، اللہ رب العالمین بیٹے کو بھی جنت عطا کر دے گا، اس کے والد کو بھی جنت عطا کر دے گا۔ یہ سرکار کے نام کی برکت ہوتی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اذا سمیتم الولد محمدا، کہ جب اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو، فاکرموہ، تو پھر اس کی عزت بھی کیا کرو، اس کی تعظیم بھی کیا کرو، وَأَوْسِعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، اور جب تم بیٹھے ہو تمہارا بیٹا ہی آ جائے تو اس کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کیا کرو، یہ اس کا اعزاز ہے، پروٹوکول ہے اس کا، اسے بیٹھنے کے لیے کشادگی کے ساتھ جگہ دیا کرو۔ وَلَا تَقْبَحُوا لَهُ، اور اس کی توہین نہ کیا کرو، اس کی خامیاں نہ بیان کیا کرو۔ سرکار نے فرمایا بے شک تمہارا بیٹا ہے، لیکن اب یہ صرف تمہارا بیٹا نہیں، اس کے نام کی نسبت میرے محبوب کے نام کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی عزت کرو، اس کی خامیاں بیان نہ کرو، اس کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کر دیا کرو، اس لیے کہ بے شک اس میں خامیاں ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کی خامیاں کیوں بیان نہیں کرنی؟ اس واسطے بیان نہیں کرنی کہ اب تم نے اس کی خامیوں کو نہیں دیکھنا، اس کے نام کی نسبت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اس لیے اس کی عزت کرنی ہے۔ اور ہمارے جو اکابر گزرے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جس کا نام ہوتا اس کی عزت اتنی کرتے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ سلطان محمود غزنوی بڑے باکمال اور بڑے روب اور تمتراک والے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک غلام بھی وزیر بھی ایاز، اس کے بیٹے کا نام محمد تھا، ایاز کے بیٹے کا نام محمد۔ تو بادشاہ جب بھی ایاز کے بیٹے کو بلاتے تو بڑے احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ محمد کہہ کے بلاتے اور کوئی کام کہتے۔ ایک دفعہ
بادشاہ نے وزیر کے بیٹے کو نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ کہا کہ ایاز کے بیٹے وضو کے لیے پانی رکھ دو۔ ایاز نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھا کہ شاید میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی جرم ہو گیا ہے کہ میرے بیٹے کا بادشاہ نے نام نہیں لیا بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے۔ تو ایاز نے پوچھا کہ حضور میرے بیٹے سے کیا جرم سرزد ہوا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تیرے بیٹے سے جرم نہیں ہوا، بات صرف یہ ہے کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں کبھی بے وضو تیرے بیٹے کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ یہ صرف تیرے بیٹے کا نام نہیں بلکہ یہ میرے آقا کا بھی نام ہے۔ اس نام کا احترام اتنا ہے کہ میں کبھی بے وضو یہ نام لیتا نہیں، اور آج جب مجھے تیرے بیٹے سے کام تھا لیکن اتفاق ایسا کہ میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے نام نہیں لیا بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ، سرکار کا نام تو سرکار کا نام ہے، کسی عام شخص کا نام بھی محمد ہوتا تو اس کا اتنا احترام کیا کرتے، سرکار کے نام کی تو عظمت اتنی ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، کہ میں اپنے منہ کو 1000 دفعہ مشک سے گلاب سے دھو لوں اب بھی میں آپ کا نام لوں، یہ بھی آپ کے نام کے ادب کے موافق نہیں ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو ہمارا منہ سرکار کا نام لینے کے قابل کہاں؟ سرکار کے نام کی تو عظمت ہی بڑی ہے، عام کسی شخص کا نام محمد ہو تو اس کا احترام اتنا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے کھیتوں کے اندر روزانہ رات کو کوئی آتا اور اپنے جانور چرا کر لے جاتا، وہ گھاس وغیرہ یا جو بھی فصل ہوتی وہ کاٹ کر بھی لے جاتا، جانور بھی چرا کر لے جاتا۔ آپ نے اپنے خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کو کوئی بندہ آتا ہے چوری کرتا ہے تو تم نے رات کو پہرا دینا ہے فصل کا، تاکہ رات کو کوئی آ کر جانور ہماری فصلوں کو خراب نہ کر کے جائے۔ لیکن وہ خادم روزانہ رات کو پہرا دیتا، فصل پھر بھی صبح کو خراب ہوتی۔ ایک دفعہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آج رات پہرا میں خود دوں گا، دیکھوں گا کہ کون آتا ہے فصل میں۔ رات کو پہرے کے لیے آپ کھیتوں میں چلے گئے اور رات جب مکمل چھا گئی، سناٹا ہو گیا، آمد و رفت معطل ہو گئی، تو کوئی بندہ اپنے جانور لے کر روٹین کے ساتھ آ گیا۔ جب وہ آیا تو شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کون ہے؟ اس نے اپنی سریکی زبان میں کہا کہ محمد ہوں، یعنی محمد ہوں۔ جب اس نے کہا کہ محمد ہوں تو آپ نے فرمایا سائیں پھر اس کھیت کے مالک بھی تم ہو، جو چاہے کرتے پھرو۔ پھر روکنے کی جرات نہیں کی، فرمایا کہ ہم بھی تمہارے ہیں، یہ کھیت بھی تمہارا ہے، جو چاہے کرتے پھرو۔ یعنی اس نام کی عظمت اتنی ہے کہ اب روکنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی اولاد کا نام محمد رکھو تو پھر اولاد کی عزت بھی کرو، یہ سرکار کے نام کی عزت ہے۔ اور سرکار نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سیاحین فی الارض ہیں، زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں جس گھر کے اندر محمد نام کا بندہ ہوگا وہ فرشتے اس گھر کی چوکیداری کرتے ہیں، اس گھر کا پہرا دیتے ہیں۔ ایک موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا بندہ ہوگا اللہ رب العالمین ہر روز 2 دفعہ اس گھر پر نظر رحمت فرماتا ہے، ہر روز 2 دفعہ اس گھر پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ تو اس گھر میں نظر رحمت ہوتی ہے، فرمایا اس گھر پر بھی نظر رحمت ہوتی ہے، ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے، اور اس گھر کے جو ہمسائے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر بھی اپنا کرم فرماتا ہے۔ یہ سرکار کے نام کی برکت ہے، اس لیے اپنی اولاد کا نام رکھیں سرکار کے نام پر، بڑی برکتیں ہیں۔ کھانا جس دسترخوان پر سجا ہو محمد نام کا بندہ ہو، اس میں برکت ہو جائے، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور جس کا نام محمد ہے وہ بھی اپنے سٹیٹس کو دیکھے کہ مجھے نسبت کتنی عظیم ملی ہے، اور پھر وہ اپنے نامہ اعمال کا بھی جائزہ لے کہ کیا میری سیرت میرے نام کے مطابق ہے، میں اسم با مسمہ ہوں،
اگر نہیں تو وہ اپنی سیرت کو بہتر کرے۔ مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔